بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاؤنٹ ہنری کی موت کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دریا میں ڈوب گیا تھا۔ مسلمان مورخ کہتے ہیں کہ صرف 1 گز گہرے پانی میں گرا اور مر گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ دریا میں نہانے اترا تو بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی، جس کے متعلق سب سے زیادہ سنجیدہ بلکہ متفکر تھا، وہ انگلستان کا جنگجو بادشاہ رچرڈ تھا، جو بلیک پرنس کے نام سے مشہور تھا اور اسے شیر دل رچرڈ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ جنگ کا ماہر تھا، ذاتی طور پر بہت دلیر، اور اسے قدرت نے یہ وصف عطا کیا تھا کہ اس کا قد اور بازو دونوں لمبے تھے۔ اس سے اسے یہ فائدہ حاصل تھا کہ اس کی تلوار دشمن تک پہنچ جاتی تھی، مگر دشمن کی تلوار اس تک مشکل سے ہی پہنچتی تھی۔ صلیبی دنیا میں سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کی جنگی قوت بھی زیادہ تھی اور اس کی بحری جنگی قوت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ سلطان ایوبی کو یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز میں سلطان ایوبی کے ایک امیر البحر حسام الدین کا نام سنا ہوگا۔ رئیس البحرین عبد المحسن تھا۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ رچرڈ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس نے المحسن کو یہ حکم بھیجا کہ وہ رچرڈ کے بیڑے کے سامنے نہ آئے اور اپنے جہاز بکھیر کر رکھے۔ حسام الدین کو اس نے چند ایک جہازوں اور جنگی کشتیوں کے ساتھ اسکلان بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ دشمن کے جہازوں پر نظر رکھے، لیکن آمنے سامنے کی ٹکر نہ لے۔ اس کے بجائے بحری چھاپہ ماروں کو دشمن کے اکیلے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا تھا کہ سمندر میں بھی اسے چھاپہ مار جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ وہ دن تھے جو سلطان ایوبی کے لیے بڑے ہی اذیت ناک تھے۔ وہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی مجلس مشاورت میں کہا کہ ہمیں ایک ساحلی شہر قربان کرنا پڑے گا اور وہ اقرا ہی ہو سکتا ہے۔ میں دشمن کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے اقرا میں ہے، اور اگر اقرا لے لیا گیا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا آسان ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی نے مجلس مشاورت کو بتایا کہ وہ دشمن کو اقرا میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو دشمن اقرا کی دیواروں کے ساتھ ہی سر پٹکتا رہے گا۔ مجلس مشاورت نے اسے اجازت دے دی کہ جس طرح وہ مناسب اور سود مند سمجھتا ہے کرے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیت المقدس اور ارض مقدس کو سلطان ایوبی کے وہ آنسو ہی بچا سکتے تھے جو اس نے مسجد اقصی میں بہائے تھے، اور وہ دعائیں بچا سکتی تھیں جو اس نے اس رات مسجد اقصی میں سجدے میں گر کر مانگی تھیں۔ دعائیں اس لڑکی نے بھی مسجد اقصی میں ہی مانگی تھیں جس نے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تمہارے دشمن کے جہاز تمہارے آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ رات سلطان ایوبی نے اللہ ذوالجلال سے کیا کیا باتیں کی تھیں۔ البتہ یہ حقیقت ہر مورخ نے بیان کی ہے کہ رچرڈ کا وہ بحری بیڑا، جس سے ایوبی جیسا مرد مجاہد بھی فکر مند تھا، انگلستان سے روانہ ہوا تو بحر روم میں داخل ہوتے ہی ایک خوفناک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا اور تمام جہاز بکھر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس بیڑے میں 500 چھوٹے جہاز تھے اور ان میں چند ایک بڑے جنگی جہاز بھی تھے۔ یہ سب فوج، گھوڑوں، رسد اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ طوفان میں بیڑا ایسا بکھرا کہ رچرڈ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ طوفان کے بعد جب کئی دنوں کی تگ و دو سے بیڑا یکجا کیا گیا تو پتہ چلا کہ 25 جہاز غرق ہو گئے ہیں اور 2 بہت بڑے مال بردار جہاز بھی ڈوب گئے ہیں، جن میں بے اندازہ اسلحہ اور دیگر سامان تھا۔ رچرڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا وہ ایک خطیر رقم تھی جو وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ یہ بے بہا خزانہ تھا جو بحر روم کی تہہ میں چلا گیا۔
رچرڈ قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا تو اسے پتا چلا کہ اس کے بیڑے کے 3-4 جہازوں کو طوفان نے قبرص کے ساحل پر پہنچا دیا ہے۔ ان میں سے ایک میں اس کی نوجوان بہن جوانا بھی تھی اور اس کی منگیتر بیرنگاریہ بھی۔ ان دونوں کے متعلق اس نے سمجھ لیا تھا کہ ڈوب گئے ہیں، لیکن وہ زندہ سلامت تھیں۔ البتہ قبرص کے بادشاہ آئزک نے رچرڈ کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا کہ اس نے اپنے ساحل کے ساتھ آنے والے ان 3 جہازوں سے سامان نکلوا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام آدمیوں کو رچرڈ کی بہن اور منگیتر سمیت قید میں ڈال دیا تھا۔ رچرڈ کو آئزک کے خلاف جنگ لڑنی پڑی۔ آئزک کو شکست دے کر اسے ایک خیمے میں قید کیا، مگر آئزک رات کو اس طرف سے خیمہ پھاڑ کر جدھر کوئی پہرہ دار نہیں تھا فرار ہو گیا۔ رچرڈ 15-20 روز اسے جزیرے میں ڈھونڈتا پھرا، آخر وہ اسے مل گیا۔ رچرڈ نے اس کا گھوڑا لے لیا۔ یہ غیر معمولی طور پر تیز رفتار گھوڑا تھا۔ رچرڈ ارض مقدس میں لڑنے آیا تو یہی گھوڑا اس کے پاس تھا۔ رچرڈ جب ارض مقدس کے ساحل کے قریب آیا تو اس وقت اس کے اتحادی صلیبی اقرا کو محاصرے میں لے چکے تھے۔ سب سے پہلے جس کی فوج نے محاصرہ کیا وہ گائی آف لوزینان تھا، جسے ملکہ سبیلا نے اس عہد نامے پر رہا کرایا تھا کہ وہ سلطان کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کے ساتھ فرانس کے بادشاہ فلپ اگسٹس کی فوج آن ملی اور محاصرہ مستحکم ہو گیا۔ شہر کے اندر مسلمان فوجوں کی تعداد 10,000 تھی اور رسد کم و بیش 1 سال کے لیے کافی تھی۔ محاصرہ 13 اگست سن 1189 کے روز شروع ہوا۔ اقرا کے شہر کے محل وقوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے ایک طرف ایل شکل کی دیوار تھی اور 3 اطراف کو سمندر تھا۔ سمندر میں صلیبیوں کا بحری بیڑا موجود تھا، جہاز بکھیر کر کھڑے کیے گئے تھے۔ دیوار سے دور صلیبی فوج نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس طرح خشکی کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی شہر کے اندر نہیں بلکہ باہر تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اور اپنی نقل و حرکت کی جھلک دکھا کر دشمن کو اقرا میں گھسیٹ لیا تھا۔ صلیبیوں نے جب اس شہر کا محاصرہ کیا تو اس وقت انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر میں ہے، مگر جب انہوں نے تمام فوج محاصرے میں لگا دی تو اس کے ایک حصے پر عقب سے حملہ ہوا۔ تب انہیں پتا چلا کہ سلطان ایوبی باہر ہے اور اس نے اس صلیبی فوج کو محاصرے میں لے لیا جس نے اقرا کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ دشواری تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی، تاہم اسے توقع تھی کہ وہ محاصرہ توڑ لے گا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ محاصرہ زیادہ مدت تک رہے تاکہ صلیبیوں کی طاقت یہیں پر صرف ہوتی رہے۔ 4 اکتوبر سن 1189 کے روز صلیبیوں پر زبردست حملہ کیا۔ صلیبی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ بڑی ہی خونریز جنگ ہوئی جس میں 9,000 صلیبی مارے گئے، لیکن ان کے پاس 6 لاکھ کا لشکر تھا۔ 9,000 کے مر جانے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے شہر کو فتح کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی، لیکن ان کی فوج دیوار کے قریب جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ دیوار کے اوپر سے مسلمان ان پر تیروں کے علاوہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکتے تھے۔ صلیبیوں نے دیوار کے قریب پہنچنے، شہر کے اندر پتھر اور آگ برسانے اور دیوار پھلانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بہت اونچے دبابے برج تیار کیے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے، جن کے نیچے لکڑی کے پہیے لگائے گئے، اور یہ برج اتنے بڑے تھے کہ ان میں کئی 100 سپاہی سما جاتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے آتشی سیال اور آگ سے بچانے کے لیے ان کے فریموں پر تانبا چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ برج جب دیوار کے قریب لے جائے گئے تو دیوار سے مسلمانوں نے ان پر آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکنی شروع کر دیں۔ سیال برجوں پر بھی پھیلا اور ان کے اندر جو سپاہی کھڑے تھے ان پر بھی پڑا۔
جب چند ہانڈیاں پھینکنے کے بعد برج بھیگ گئے تو صرف ایک ایک جلتی ہوئی لکڑی آئی۔ ہر برج سے ایک لڑکی ٹکرائی اور برج محیط شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان میں سے ایک بھی سپاہی زندہ نہ رہا۔ دیوار کے باہر ایک خندق تھی جسے پار کرنا صلیبیوں کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے اس خندق کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا، لیکن شہر کے اندر کی فوج اس قدر دلیر تھی کہ اس کے جیش باہر آ کر صلیبیوں پر حملہ کرتے اور واپس چلے جاتے۔ صلیبیوں نے خندق بھرنے کے لیے یہاں تک کیا کہ اس میں اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کی لاشیں پھینک دیں۔ پھر ان کے جتنے سپاہی مرتے ان سب کی لاشیں خندق میں پھینک دیتے۔ عقب سے ان پر سلطان ایوبی نے وسیع پیمانے کے شبخونوں کے انداز کے حملے کیے، مگر صلیبیوں کا محاصرہ ٹوٹنے کی بجائے مستحکم ہوتا گیا۔ شہر والوں کے ساتھ سلطان ایوبی نے پیمبر کبوتروں کے ذریعے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ ایک آدمی جس کا نام عیسیٰ الحموام تھا چمڑے میں پیغام باندھ کر کمر کے ساتھ باندھ لیتا اور سمندر میں اتر جاتا۔ وہ رات کو یہ کام کرتا تھا، دشمن کے لنگر انداز جہازوں کے نیچے سے گزر آیا کرتا اور پیغام لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک رات وہ اسی طرح آیا۔ اسے شہر میں لے جانے کے لیے سونے کے 1000 سکوں سے بھری ہوئی تھیلی اور تحریری پیغامات دیے گئے۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے، وہ جب خیریت سے شہر میں داخل ہو جایا کرتا تھا تو ایک کبوتر اڑا دیتا تھا جو ہمارے پاس آ جاتا۔ اس سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ عیسیٰ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ ہم اس کے کبوتر کو واپس اڑا دیتے تھے۔ جس رات وہ 1000 سونے کے سکے لے کر گیا، اس سے اگلے دن اس کا کبوتر نہ آیا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ کئی روز بعد شہر سے اطلاع ملی کہ عیسیٰ کی لاش اکرا کے ساحل کے ساتھ تیرتی ہوئی ملی تھی۔ سونے کے سکے اس کے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ لاش کی حالت بہت بری تھی۔ وہ سونے کے وزن سے تیر نہ سکا اور ڈوب گیا۔ اکرا کا حاکم میر فراکوش تھا اور سپہ سالار علی ابن احمد المشطوب تھا۔ وہ بار بار سلطان ایوبی کو یہی پیغام بھیجتے تھے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن باہر سے صلیبیوں پر حملے جاری رکھے جائیں اور کسی نہ کسی طرح شہر میں فوج، اسلحہ اور رسد پہنچائی جائے۔ یہی سلطان ایوبی کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ شہر تک مدد کس طرح پہنچائے۔ اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ بخار سے اس کا جسم جل رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ شب بیداری، دوسری وجہ اعصاب پر بوجھ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہاں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ گلی سڑی لاشوں کی اتنی زیادہ بدبو تھی کہ وہاں ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا، جس نے سلطان ایوبی کی بیماری میں اضافہ کیا۔ 3-4 روز تو وہ اڑ بھی نہ سکا۔ اسے اکرا ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیمار پڑا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور اکرا کے باہر اس کے جانباز دستے اس صلیبی لشکر پر حملے کر رہے تھے جس نے اکرا کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ فلسطین کی تاریخ میں سب سے زیادہ خونریز معرکے لڑے جا رہے تھے، مگر محاصرہ ٹوٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کی محصور فوج کی نفری 10,000 تھی اور محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے عقب میں یعنی شہر سے باہر تھا۔ اس کے پاس 10,000 مملوک تھے جن پر اسے بہت بھروسہ تھا۔ مملوک عقب سے صلیبیوں پر بڑے ہی جان بازانہ حملے کر رہے تھے، مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کے علاوہ محاصرہ نہ ٹوٹ سکنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ صلیبیوں نے اکرا کے ارد گرد مورچے کھود لیے تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے خطرناک تھے۔ سوار جب حملہ کرتے تو گھوڑے مورچوں میں گر پڑتے تھے۔ اکرا کے باہر میلوں وسط میدان جنگ بنی ہوئی تھی۔
لاشوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ اقرا کی دیوار کے باہر دیوار جتنی لمبی تھی اتنی ہی چوڑی خندق بھی تھی جسے عبور کرنا مشکل تھا۔ صلیبیوں نے اس خندق کے ایک حصے میں اپنے مرے ہوئے فوجیوں کی لاشیں اور مرے ہوئے گھوڑے پھینکنے شروع کر دیے تھے تاکہ یہاں سے خندق بھر جائے اور خندق سے گزر کر دیوار تک پہنچا جائے۔ جنگ کا شور و غل اتنا زیادہ تھا کہ فضا میں سوائے گدوں کے کوئی اور پرندہ نظر نہیں آتا تھا۔ گدھ کہیں اترتے لاشوں کو کھاتے اور اڑ جاتے تھے۔ ان گدوں کے درمیان تقریباً ہر روز ایک کبوتر اقرا سے اڑتا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جا اترتا تھا اور بہت دیر بعد کیمپ سے اڑ کر اقرا کو واپس چلا جاتا تھا۔ محاصرے اور خونریز معرکوں کے دوران ایک روز یہ کبوتر اقرا سے اڑا۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی بہن جوانا بھی تھی۔ رچرڈ نے حکم دیا، اس کبوتر پر نظر رکھو، جو ہی نظر آئے اس پر باز چھوڑ دو، یہ کبوتر ہماری شکست کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے پاس اس کی بہن جوانا اور اس کی منگیتر بیرنگاریا کھڑی تھی۔ رچرڈ کی عمر خاصی ہو گئی تھی اور اب اس نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ اس ارادے سے لایا تھا کہ بیت المقدس فتح کر کے اس سے شادی کرے گا۔ اس کی بہن جوانا تھوڑا ہی عرصہ پہلے تک سسلی کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ بادشاہ مر گیا تو جوانا جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔ رچرڈ انگلستان سے آتے ہوئے اسے سسلی سے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ رچرڈ کو جوانا کی ہنسی سنائی دی۔ رچرڈ نے اس کی طرف دیکھا تو جوانا نے اس سے پوچھا، میرے بھائی، کیا اس کبوتر کے مر جانے سے صلاح الدین ایوبی بھی مر جائے گا؟ رچرڈ نے کہا، یہ کبوتر پیغمبر ہے جوانا، اس کی ایک ٹانگ کے ساتھ اقرا والوں کا پیغام بندھا ہوتا ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی پیغام کا جواب اسی کبوتر کے ساتھ بھیجتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہم پر باہر سے جو حملے کرتا ہے وہ اقرا والوں کے پیغاموں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اقرا والوں کا جوش اور جذبہ اور ہتھیار نہ ڈالنے کا عزم اس کبوتر کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ کوئی محصور فوج اتنے شدید حملے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی۔ تم دیکھ رہی ہو کہ ہماری منجنیقوں کے پھینکے ہوئے پتھروں نے کئی جگہوں سے دیوار کا اوپر کا حصہ گرا دیا ہے اور ہماری پھینکی ہوئی آگ نے شہر میں تباہی برپا کر رکھی ہے، مگر وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے۔ جوانا نے کہا، آپ کا اصل مقصد اور منزل یروشلم ہے جو ابھی بہت دور ہے۔ اگر اقرا کی فتح میں کئی سال گزر گئے تو کیا آپ اپنی زندگی میں یروشلم تک پہنچ سکیں گے؟ ہمارے جاسوس اور مسلمان جنگی قیدی بتاتے ہیں کہ شہر کے اندر صرف 10,000 تعداد کی فوج ہے۔ ہماری تعداد ابتدا میں 6 لاکھ تھی، اب 5 لاکھ رہ گئی ہوگی۔ محاصرہ پچھلے سال 13 اگست سن 1189 کے روز شروع ہوا تھا، اب 1191 کا اگست آ گیا ہے۔ 2 سال میرے بھائی، 2 سال۔ ابھی آپ 10,000 نفری کے محصورین سے ہتھیار نہیں ڈلوا سکے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو محاصرے میں شامل ہوئے ابھی چند مہینے گزرے ہیں، لیکن چند مہینوں میں آپ نے اقرا کی تھوڑی سی دیوار توڑنے اور منجنیقوں سے شہر کے کچھ حصے کو آگ لگانے کے سوا کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس شہر کے کھنڈر ہی آپ کو ملیں گے۔ رچرڈ نے اپنی منگیتر کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ وہ چلی گئی تو رچرڈ اپنی بہن سے مخاطب ہوا، صلیب الصلبوت اور یروشلم کے وقار اور تقدس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم بھول جاؤ کہ تم میری بہن ہو، تم اس صلیب کی بیٹی ہو جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور یروشلم جہاں ہمارے پیغمبر کی عبادت گاہ ہے اس پر بھی مسلمان قابض ہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہمیں اسلام کو ختم کرنا ہے، اور تم یہ بھی دیکھ رہی ہو کہ مسلمان خودکشی کی طرح لڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ موت کی پرواہ نہیں کرتے،
یہ فتح حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ میں پہلی بار یہاں آیا اور انہیں لڑتے دیکھا ہے۔ ان کے جذبے اور جنون کی جو کہانیاں سنی تھیں وہ اپنی آنکھوں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسلمان کو عورت مار سکتی ہے۔ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی تھی وہ ہمارے بادشاہوں نے ان پر ایک سازش کے تحت بادشاہی زر و جواہرات، شراب اور عورت کا نشہ طاری کر کے کرائی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی ایسا پتھر نکلا جس کے عزم کو متزلزل نہ کر سکے۔ اس نے اپنے ان بھائیوں کو جو ہمارے ہاتھ میں آ گئے تھے تلوار کے زور سے اپنا مطیع کر لیا یا ان کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کر لیا۔ جوانا نے کہا، میں نے بھی یہ سنا ہے۔ میں نے ان لڑکیوں کے ایثار کی کہانیاں بھی سنی ہیں جنہیں مسلمان امراء اور حاکموں کے پاس جاسوسی اور دیگر تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ میرے خیال میں یہ طریقہ کامیاب نہیں رہا۔ رچرڈ نے کہا، میں اسے ناکام بھی نہیں کہتا۔ اگر مسلمانوں کے قومی جذبے کو تباہ کرنے کے لیے یہ لڑکیاں استعمال نہ کی جاتی تو یہ لوگ بہت عرصے پہلے نہ صرف یروشلم کو فتح کر چکے ہوتے بلکہ آدھے یورپ پر بھی قابض ہو چکے ہوتے۔ ہم نے عورت کے حسن اور جسم کے جادو سے اور ان میں سے بہت سے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو سلطان بنانے کے لالچ سے ان کا اتحاد توڑ دیا تھا۔ ان کی جنگی قوت انہیں آپس میں لڑا کر تباہ کر دی تھی، مگر یہ پھر متحد ہو گئے ہیں۔ جوانا نے کہا، آپ یہ باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ کے بولنے کے انداز میں مایوسی کیوں ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بھول جاؤ کہ تم میری بہن ہو۔ تم صلیب کی بیٹی ہو اور صلیب کی فتح کے لیے تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔